رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ تین غلطی کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت بردست نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے اس کے اس ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک میم حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان مبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبرائیل امین رمضان کی ہر رات میں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برا روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دین کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا ہے، پس تو اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، پس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے رمضان کے مہینے کی، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات ہے کہ قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید اب پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہیں، کیونکہ جلدی میں اگر زہر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ ایک بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو اب آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کے صفات دیکھتا ہے، اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بھی اجرا ملتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے، اور اے حبیب، قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ہم عنقریب اب پر ایک بڑی فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اکثر لوگ تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ملتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہو، چاہے آہستہ پر ہو چاہے زور سے، پر لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھیر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات کا مطابق اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور اب کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند کر رہے، بس نظریں چل رہی ہیں کہ بس لائنوں کے پر نظر چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، یہ قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے، یا اس میں بھی دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل گا، لیکن تلاوت کا ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو نہیں، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام سال میں ایک دفعہ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام
امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بیٹھا لیا، پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑی۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے خود یک کبھی نہیں دیکھا۔ اب میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس بارے میں پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سرگوشی کی تھی کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال پہنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد رشک تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کی اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پروسیس ہے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہ یہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا تو میں بھی اس طرح عمل کرتا جس کی طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکا ہے لہٰذا اس کے لیے میری شفا قبول فرما، اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، یاد ہے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔